بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 326 ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن داود بن نافذ قال قلت لعبد الله بن عبيد كيف كان هذان الشيخان يعزيان، يعني ابن الزبير وعبيد بن عمير؟ قال كان يقولان أعقبك الله عقب المتقين، صلوات منه ورحمة، وجعلك من المهتدين، وأعقبك كما أعقب عباده الأنبياء والصالحين، رواہ ابن ابی شیبہ۔ ترجمہ یوں ہے، ابن نافذ داود ابن نافذ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبید سے پوچھا، یہ دونوں بزرگ ابن زبیر اور عبید بن عمیر تعزیت کیسے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں متقین کا بہترین انجام عطا کرے، اپنی طرف سے رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے اور تمہیں وہ اچھا انجام دے جس طرح اس نے اپنے بندوں یعنی انبیاء اور صالحین کو دیا۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے متعلقہ احادیث مسلسل پیش کرتے آ رہے ہیں، اور اس حدیث میں بھی انبیاء اور صالحین کا ذکر ہے، اس لیے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ روایت تعزیت کے آداب کی ایک بہترین مثال ہے۔ تعزیت کس کو کہتے ہیں؟ تسلی دینے کو کہتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی رشتہ دار کا، کسی کی ماں کا، کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کسی کی بہن یا رشتہ دار کا، کسی کے دوست کا، اور تعزیت کرنی۔ تعزیت کا یہ ادب یہاں اس حدیث میں سکھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور تابعی بزرگ ہیں عبید بن عمیر رحمہ اللہ، جب کسی کو غم اور مصیبت میں دیکھتے تو صرف دنیاوی الفاظ نہیں کہتے تھے جیسے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کیسا ہوا، کیا ہوا، بلکہ دعاؤں اور رہنمائی تسلی کے ذریعے ان لوگوں کے دلوں کو جوڑتے تھے۔ ان کے کلمات میں عقب المتقین کا ذکر ہے، یعنی پرہیزگاروں کا انجام۔ یہ وہ انجام ہے جو اللہ کی رضا، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے وابستہ ہے۔ صلوات منہ ورحمہ، اللہ کی درود و رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے تسلی عطا فرمائے، یہ دعا۔ اور یہ دعا بھی کہ وجعلک من المہتدین، جس کو تسلی دی جا رہی ہے ان سے یہ بھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں بنا دے، یعنی مصیبت میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا، جیسے کہ کما عاقب عبادہ الانبیاء والصالحین، جس طرح اس نے اپنے بندوں یعنی انبیاء اور صالحین کو اچھا انجام دیا، یعنی مصائب کے بعد ان کے لیے عاقبت بہترین انجام عطا کیا، اللہ تم کو بھی وہ انجام عطا کرے۔ تو تعزیت جب کی جائے تو اس قسم کے ایسے الفاظ ہوں جس میں تسلی ہو، جس میں دعا کا عنصر ہو، جس میں سامنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔